یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں، ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مانتے ہیں نا سارے؟ تے حضرت جی پھر داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نو بھی نہ دیندا ہے۔ سب سے آپ سارے ہی مانتے ہیں حضرت، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں، سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اب نہیں میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے، تو پھر نہیں ہے اللہ نو یہی رنگ سونا لگتا جی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی۔ اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں سی ہے کوئی، میں صحیح ہے جناب۔ تو میں بندے نے پوچھا، میں جڑی حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کدے نہ کراندے سی؟ وہی آتا ہے نا محلقین رؤوسکم، ہیں آ رہا ہے نا قرآن کریم، میں پھر جڑی وہ حج عمرے دے ٹینڈ کراندے ہو کدے نہ کراندے سی؟ عجیب حضرت عجیب بات نہیں ہے حضرت جی۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو مول پہ، ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے، ہو سکتا ہے کل۔ وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا حضرت جی، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، کہاں ایسے مرید حضرت، اب نہیں ایسے مرید ملتے ہیں، نا 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 نا۔ وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا، اب وہ آ گیا بھائی یہ راز رکھتے ہیں لوگ، یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی بھی، اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز رکھنا، لیکن رکھا کرو حضرت، کوشش کرا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سامنے نا وہ سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے، یارو وال میرے واہ ہی وڈے ہو گئے نے، تو میری ٹینڈ نہیں کر دیندا؟ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے۔ اب میں انشاءاللہ میرا سیرے میں کرا چھڑنی، اب میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام دی ٹینڈ کرانی سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے نا، بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو، تو یہ سمجھ کے کروانی کہ آج مولا علی دی سنت زندہ کرنے لگے، کبھی کبھی یا علی یا علی، ماشاء اللہ، اللہ یا رسول اللہ یا رسول۔ تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے، آئے ہائے قربان جائے مولا علی، آئے ہائے اللہ کا شکر ہے، ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے، لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے، ہم کو حضرت ابو بکر سے بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے۔ اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئی نا، میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو جا کے، ہے، اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے، حضرت تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے۔ وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے، یار وال بھی ود گئے نے، تو میری ٹینڈی کر دے۔ تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت، اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا یہ پہلے اے کرانگا حصہ تو پھر اے کرانگا، ٹھیک ہے جی، انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نہ ہو منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا۔
اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے، تو طوفان ہے نا حضرت، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا؟ طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے۔ اب وہ دایاں حصہ نا اس نے موڑ لیا تھا، اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا؟ وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا یہ۔ تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تارا ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رون رہے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا۔ تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں تڑے کل آیا دعا لئی، تسی بولے ہی نہیں، میں چلا گیا تے اج ہی گواچا 18 سال پورے ہوئے نے تے گھر بیٹھا سا تے منوں مینا ماریا سو، یعنی میں نہیں شاہ رانو منتی۔ میں پوچھا کیوں؟ یعنی میں تو دن مننا گی جدن منڈا لب کے دین گے۔ تے حضور انہوں نے کیا میں نہیں کہن دیا، مسکرا کر فرمانے لگے انہوں نے کہڑا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا۔ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل پہنچ تو کار۔ اس نے لگا دی دوڑ حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا حضرت۔ ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں، ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی، لگا دی اس نے دوڑ حضرت۔ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے۔ اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب خونوں میں ابھی گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا، جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ پوچھتا ہے، کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت، ادھر سے کمی کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو۔ باقی یہاں سے جانا ہے حضرت جی، یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف
ہمیں یقین نہیں ہے کوئی بھی ہے، یقین کی بڑی کمی، اور نہیں بھائی یقین رکھو۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چڑھنی ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو پانی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا۔ اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا۔ فرماتے کیا دیکھا، یکایک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ارن آئے نے تو پانی اتے آ گیا۔ تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی، لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے۔ اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ کہتے میری حیرانگی معجزہ ہو گیا، بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔